الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 898. سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا. آپ نے اپنی نظر کو اونچا کیا اور پھر نیچے کر دیا. پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا. جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھی رہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی تھی. امت کو تو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاحوں کی اجازت دی تھی، اور یہ اجازت قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے سورہ احزاب میں. تو ایک عورت آئی، آپ کو یہ بھی اجازت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ کو ہبہ کر دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہو. اپنا آپ ہبہ کرنا سے کیا مراد ہے؟ بغیر مہر کے، بغیر کسی شرط کے اپنا آپ کے حوالے کر دے. اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر عورت ہی اپنا آپ مرد کے حوالے کرتی ہے. وہی عورت ابھی یہاں کبھی مہر کی شرط اگر طے کی جائے تو میں نے تو بتایا کہ مہر کی شرط تو گھر آئی ہوئی براتیں واپس چلی جاتی. اس لیے آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. شریعت نے لازمی کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو مہر ضرور دے. وہ مہر نہیں دے گا نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مہر نہیں دے گا تو نکاح نہیں ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی شرط کے، شرط سے مراد وہی جو پیچھے ہم نے شرط پڑھی ہے، جیسے حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے شرط لگائی تھی، بغیر کسی شرط کے اور بغیر مہر کے اپنا آپ کے حوالے کر دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ شرط، اس کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. ویسے آپ کو یہ اجازت تھی، لیکن آپ نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے اپنی ساری بیویوں کو اس کے باوجود بھی مہر دیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی. تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے. عورت نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ہاں نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، تو وہ انتظار میں بیٹھ کے ایک آدمی آپ کے صحابہ میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ میرا اس سے نکاح کر دیجئے. اصل بات ہے اللہ کے رسول مروت کے مارے آپ نہ کر رہے تھے، ورنہ آپ ہاں کر دیتے، ہاں جی میں نکاح کر لیتا ہوں. لیکن آپ نے منہ توڑ کے نہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموش ہو رہے. ایک آدمی نے اٹھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں نکاح کرنا چاہتے تو میرا نکاح کر دیجئے. آپ نے کہا، تیرے پاس کچھ ہے؟ یہیں سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ورنہ دلچسپی رکھتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ نہیں میں نے نکاح کرنا. ہاں، اس سے پوچھا، ہاں بھائی تیرے پاس کچھ مہر دینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا، جا اپنے گھر والوں کی طرف تو دیکھ کیا تو کچھ پاتا ہے، جا دیکھ اپنے گھر میں کچھ ہی تجھے مل جائے. وہ گیا، پھر لوٹا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں پایا، گھر بالکل ہی خالی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ عرب اس دور میں انتہائی غربت کی حالت میں رہتے تھے. کھانا بھی میسر نہ ہوتا، پانی تو ویسے ہی وہاں نہیں تھا، اگتا وہاں پہ ویسے کچھ نہیں تھا، کپڑا میسر نہ ہوتا، ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ شخص گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا، دیکھو تو صحیح، شاید لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے. وہ دوبارہ گیا، پھر دوبارہ لوٹا اور کہا، نہیں اللہ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ملی مجھے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی. اور لیکن یہ میرا تہبند ہے. سہل کہتے ہیں اس نے چادر نہیں پہنی ہوئی تھی تو میں اس کو یہ آدھا دے دیتا ہوں. اب سہل جو راوی ہیں
وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ایک تہبند ہے میرے پاس، بس میرے پاس اتنا ہی مال ہے، اور اس نے اکیلا تہبند ہی پہنا ہوا تھا، اوپر والے جسم پر اور چادر بھی نہیں تھی، یعنی 2 چادریں بھی نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی، تو یہ میرا تہبند ہے، یہ میں اس کو آدھا دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے تہبند کو کیا کرے گی؟ اگر تو پہنے گا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس کو وہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ تہبند بھی اتنا بڑا نہیں تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے تہبند لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے پاس کپڑا تھوڑا ہوتا تھا، نصف پنڈلیوں تک تہبند ہوتا تھا۔ اب یہ اگر تو پہنے گا تو کیا وہ تجھے ننگا کر کے پہنے گی؟ اور اگر اس نے پہنا تو تو ننگا رہے گا، تیرے تہبند کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تم اسے نصف نہیں دے سکتے۔ بس وہ آدمی بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا بیٹھنا لمبا ہو گیا، پھر وہ کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ واپس جا رہا تھا، یعنی مایوس ہو گیا کہ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے، یعنی تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ وہ کہنے لگا فلاں اور فلاں صورت، فلاں اور فلاں صورت، اور اس کو گننے لگا، یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ آپ نے کہا کیا تو انہیں زبانی پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جا، میں تیرا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں جو تیرے پاس قرآن ہے، یعنی اب تیرا مہر کیا ہوگا کہ تو وہ جو تجھے قرآن یاد ہے وہ تو اس عورت کو یاد کرائے گا، اس کو سکھا دے گا، اور یہی تیرا مہر ہوگا، اور اس مہر کے ساتھ میں تیرا اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو اس سے کیا آپ کو سمجھ آیا کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ مہر خواہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، اور خواہ یہی ہو جائے کہ مرد عورت کو قرآن سکھا دے، لیکن ہوگا ضرور، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے مہر کا کیا معاملہ ہے۔ اول تو میں نے آپ کو بتایا مہر کی بات کرو تو آئی ہوئی براتیں لوٹ جاتی، اور پھر لڑکے والے کہتے ہیں شرعی مہر باندھنا ہے، اور شرعی مہر کتنا ہوتا ہے؟ 32.5 روپے۔ ارے وہ 32.5 روپے جو تھا آج سے کچھ 200 سال پہلے مقرر کیا گیا تھا، باقی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، 32.5 روپے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، حالانکہ ان 32.5 روپوں کی قیمت آج 32.5 لاکھ پہنچ گئی ہوگی۔ لیکن جب لڑکی والوں کو پر ظلم کرنا ہو تو بہانے بڑے ڈھیر سارے، بہانے بڑے ڈھیر سارے۔ جی مہر شرعی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ارے بھی اگر شرعی مہر کرنا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں بھی تو شرعی کرو نا۔ لڑکی سے جہیز مانگتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لڑکی والوں سے سلامی میں گاڑی مانگتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، اور لڑکی والوں سے یہ مطالبے کرتے ہوئے کہ سسرال کے اتنے جوڑے اور اتنے زیور، ساس صاحبہ کو جی سونے کے کنگن پہنانے ہیں، یہ شرم نہیں آتی، اور چلے ہیں خیر سے شرعی مہر لینے کے لیے، پھر سارا کچھ شرعی کرنا چاہیے نا۔ تو یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہر بعض اوقات لوگوں کی محفل میں لکھوا دیتے ہیں، لیکن مرد کی دینے کی نیت نہیں ہوتی، اور وہ صاف کہتے ہیں کنے لینا کنے دینا، آپ معاف کرا لیں گے، پہلی رات ہی معاف کرا لیتے ہیں عورت سے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے معاف کرا لیا اور بعد میں کبھی عورت نے اسے دوبارہ مانگا، اسے دوبارہ مہر دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اس نے پہلا مہر معاف کیا تھا اس نے دل کی خوشی سے معاف نہیں کیا تھا، اگر دل کی خوشی سے معاف کیا ہوتا تو دوبارہ کیوں مانگتے؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے مہر معاف کرنا جائز قرار دے دیا ہے، صرف اس لیے کہ نکاح آسان رہے، نکاح مشکل نہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عورت کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر کھلے دل سے دیا کرو۔ اب مہر کتنا دینا چاہیے؟ غریب آدمی ہے لوہے کی انگوٹھی کافی ہے، لیکن امیر آدمی ہے تو اس کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم عورت کو خزانہ برابر بھی مہر دے سکتے۔ مطلب کیا؟ طاقت کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ براتیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا، تو عورت کو 10 لاکھ کا مہر کیوں نہیں دیتے؟ عورت کو 10 لاکھ کا مہر کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ناک رکھنے کو آپ 10 لاکھ کا کھانا تو کھلا دیتے ہو۔
تو عورت کو بھی تو تمہارے مال کا فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات ہے کہ مہر اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ مرد اگر چاہے تو عورت کو کچھ مہر فوری طور پہ ادا کر دے اور کچھ کا ادھار کر لے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو بھی مردوں نے بہانہ بنا لیا، مر جاتے ہیں اور ان کی وراثت میں سے عورت کا مہر جو ہوتا ہے وہ نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مرد کو چاہیے تھا مہر اپنا رخصتی سے قبل ادا کر دیتا، جتنی جلدی ہو اتنی جلدی ادا کر دیتا۔ اب ہمارے ہاں کوئی عورت اگر مہر مانگتی ہے تو مرد پتہ اسے کیا کہتا ہے؟ اچھا طلاق لینی ہے، حالانکہ مہر کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں، مہر کا نکاح سے تعلق ہے، آپ کا نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو عام طور پہ 12.5 اوقیہ چاندی جو ہے مہر دیا ہے، اور 12.5 اوقیہ چاندی برابر ہے 136 تولے سونے کے۔ آج 136 تولے چاندی کے، چاندی آپ نے مہر دیا ہے۔ اس کی قیمت بازار سے آج پتہ کر لیجئے، اس کی قیمت تقریباً کوئی 80,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے جو مہر دیا تھا یہ اس سٹائل آف لائف کے ساتھ دیا تھا کہ گھر میں 2 مہینے گزر جاتے آگ نہ جلتی۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ان سے ان کے بھانجے نے پوچھا آپ کا رہنا سہنا کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند گزر جاتا، تیسرا چاند گزر جاتا، اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی۔ انہوں نے پوچھا آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم جو تھے صرف کھجور اور پانی پر زندگی گزارتے، کھجور ہوتی تھی، کھجوروں سے پیٹ بھر لیتے، پانی پی لیتے اور بس۔ یا پھر بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انصاری صحابی کچھ دودھ کا تحفہ بھیجتے تھے، اللہ کے رسول اسے خود بھی پیتے اور ہمیں بھی پلاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سٹائل آف لائف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ₹1,00,000 کے قریب مہر دیا۔ سوچ لیجئے ہمارا سٹائل آف لائف ان سے 10 گنا زیادہ ہے کہ 20 گنا زیادہ ہے، اسی حساب سے پھر مہر کو بھی سوچ لیجئے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہہ رہی تھی نکاح کی شرائط کے بارے میں، تو نکاح کی 2 شرائط تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ پہلی شرط کون سی تھی؟ فریقین کی رضامندی۔ دوسری شرط میں نے آپ کو بتائی تھی ولی کی رضامندی۔ تیسری شرط جو ہے ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکی والوں نے ہاں کر دی، لڑکے والوں نے بھی ہاں کر دی، دونوں راضی ہو گئے اپنے بچوں کا نکاح کرنے پر۔ اب صرف یہی کافی نہیں ہے، ایک باقاعدہ مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں لڑکی کا ولی شامل ہوگا اور لڑکا شامل ہوگا، اور ساتھ کم از کم 2 گواہ ہوں گے، اور اس میں لڑکی کا جو ولی ہے وہ لڑکے سے کہے گا کہ میں نے اب تک تم اپنی بیٹی کو خود سنبھال رہا تھا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اب یہ میں ذمہ داری تمہارے سر پہ ڈالتا ہوں، بتاؤ تمہیں قبول ہے؟ لڑکا پھر اس وقت کہتا ہے قبول ہے۔ بس یہ جو اس نے قبول ہے کہہ دیا، اسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ ایجاب ہوتا ہے لڑکی کے ولی کی طرف سے، خواہ وہ اس کا باپ ہے، خواہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کا دادا ہے، جو بھی اس کی کفالت کر رہا ہے، اور قبول کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکے کی طرف سے۔ لڑکے نے 1 دفعہ ہاں کہہ دیا یا 3 دفعہ کہہ دیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ اور نکاح صرف یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں شادی جو ہے ڈول ڈھمکوں کا نام ہے، شور شرابے کا نام ہے، شاپنگ کا نام ہے، پیسے ضائع کرنے کا نام ہے، بے حیائی کا نام ہے، بے پردگی کا نام ہے، لیکن شادی اصل میں ان 2 جملوں کا نام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کون سے 2 جملے؟ لڑکی کا ولی جو ہوتا ہے وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالتا ہوں، اور آج کل اس کو نکاح خان ادا کرتا ہے۔ آج کل عام طور پہ نکاح پڑھانے کا کام بھی، جیسے مردے نہلانے کا کام ہم نے ماسی نہلانے والی کے سپرد کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں مردوں کو خود نہلانا چاہیے۔ اسی طرح نکاح پڑھانے کا کام بھی نکاح خاں کے سپرد ہوتا ہے۔ نکاح خاں یہ کہتا ہے میں فلاں کا نکاح فلاں عورت سے اتنے مہر کے ساتھ کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کی ذمہ داری
تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ کس کے بہاف پر نکاح خواں کہتا ہے؟ لڑکی کے ولی کے بہاف پر۔ میں اپنی بیٹی کو اب تک بڑی محبت اور پیار اور عزت کے ساتھ سنبھال رہا تھا، اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ساروں کے سامنے ڈال رہا ہوں، تم قبول کرتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے۔ ایجاب لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی کے ولی کی طرف سے، اور قبول لڑکے کی طرف سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو نکاح کا جو محفل ہے، نکاح کا جو معاہدہ ہے، یہ لڑکی اور لڑکے میں نہیں ہو رہا۔ کس میں ہو رہا ہے؟ لڑکی کے ولی اور لڑکے میں۔ لڑکی تو آپ کو پتہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، نکاح باہر ہو رہا ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی، یہ جو نکاح ہے، یہ کس کس کے درمیان رکھا ہے؟ لڑکی کے ولی کے درمیان اور لڑکے کے درمیان۔ اسی لیے لڑکی کا ولی کل کو اس سے پوچھ سکتا ہے، عورت تو پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ ہو گئی تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے، یہ اگر ایجاب و قبول نہ ہوگی تو نکاح نہیں ہوتا۔ چوتھی بات ہے، اس میں دو گواہ بھی لازمی ہیں۔ دو گواہ نہیں ہوں گے، خفیہ نکاح کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ نکاح میں کم از کم 2 گواہ ہونے لازمی ہیں، اور جتنے زیادہ ہو جائیں وہ بہتر ہیں۔ اور 5ویں بات، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مہر کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا جب تک مہر خواہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، خواہ اس حدیث کی طرح، یہ جو حدیث نمبر 900 ہے، یہ جو حدیث نمبر 898 ہے، اس کے مطابق قرآن کی آیات ہی مہر قرار دی جائیں۔ مہر کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ یہ 5 شرائط ہیں نکاح کی۔ باقی جہاں تک ولیمے کا تعلق ہے، شادی میں ایک کھانا ہے صرف۔ یہ براتیں، مہندیاں، مائیوں، یہ سارے آپ کے تماشے ہیں، جتنے مرضی کر لیں، گناہ کے کام ہیں، ان میں کسی ثواب کی امید نہ رکھیے۔ ہاں، گناہ کی امید ضرور رکھیے، کیونکہ جب آپ اسراف کرتے ہیں، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، ان المبذرون کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ شیطان اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے۔ تو آپ کو اسراف کا گناہ تو ہو سکتا ہے، نیکی والا کوئی بات نہیں۔ مائیوں، مہندی، آپ کے جو ہیں رسمیں، براتیں، کچھ نہیں۔ ایک کھانا ہے شادی کا، اور وہ کھانا ہے کون سا؟ ولیمے کا۔ اور ولیمے کا کھانا شریعت نے مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ مرد کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، ایک فرد کا اضافہ ہوا، ایک پلی بلائی عورت گھر میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب میاں بیوی رات گزار لیں تو رات گزارنے کے بعد اگلے دن اس خوشی میں ایک کھانا ہو جانا چاہیے، ایک کھانا ہو جانا چاہیے۔ اور لڑکی، یہ شریعت نے لڑکے والوں پہ ڈالا۔ ویسے بھی لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں لڑکی کو خاوند کیسا ملتا ہے، سسرال والے کیسے ہیں۔ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ برکت والا کرے، لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ لڑکے کے ساتھ یہ سارے معاملات نہیں ہوتے۔ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے، لڑکا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ شریعت نے اس کو بالادست کیا ہے، شریعت نے اسے ولیمے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی کھانا ہے شادی کا، باقی سارے آپ کے تماشے ہیں، جتنے مرضی کر۔ میں نے بتایا اس میں اجر والی بات کوئی نہیں ہے، ہاں گناہ ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مہندیاں کریں، آپ مائیوں کریں، آپ مکلاوے کریں، آپ جو مرضی کریں، یہ ساری آپ کی رسمیں ہیں، شریعت میں ان کا کوئی اجر یا کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 899 حضرت انس کی حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا اثر دیکھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ایک گٹھلی برابر سونا مہر پر۔ کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا، اور اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو آپ کو پتہ ہے مکے سے کوئی بھی مال اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، ہاتھ بڑا تنگ تھا۔ مکے میں گئے، مدینے میں گئے، اور مدینے میں جا کے وہاں پہ ایک نئی زندگی شروع کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کے کپڑوں پر زردی کا اثر تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے لپسٹک لگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کپڑوں پر جو تھا زعفران کا اثر تھا تھوڑا سا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اور میں نے اس کو
ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے، اتنے مہر کے ساتھ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کرو، اور اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو، چونکہ حالات میں نے بتایا اس وقت مسلمانوں کے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، ورنہ عبد الرحمن بن عوف بعد میں بڑے مالدار ہوئے ہیں، لیکن اس وقت حالات ایسے ہی تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو، تو کرو ضرور۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ جتنی محبت کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے دیکھ ہی لیا۔ پچھلی حدیثوں میں بھی ہم نے دیکھا، اللہ کے رسول پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ اشارہ کرتے ہیں تو جانے دینے کو تیار، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس آدمی کو قتل کر دوں، اتنی جانے دینے کو تیار ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول کو اپنی شادی میں بلایا کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول یہ بھی شکوہ نہیں کر رہے کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، ہے نا؟ ہم جب تک 500 بندوں کو بلا نہ لیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول کو اپنی شادی میں نہیں بلایا، اور اللہ کے رسول یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیوں نہیں بلایا۔ ہاں برکت کی دعا ضرور دے دی ہے، ناراضگی اگر ہوتی تو یہ برکت کی دعا ہی نہ دیتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو آپ شادی پہ ہزاروں کو اکٹھا کرتی ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم نکاح کے موقع پر چند لوگوں کو ساتھ لے جا کے دلہن لے آئیں اور اگلے دن ولیمہ کر لیں، اور اس ولیمے میں دلہن کے رشتہ دار بھی آ جائیں، دلہا کے بھی آ جائیں۔ اس وقت تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ولیمے میں ہم پتہ کرتے کیا ہیں، اس میں ہمارے ہوں گے لوگ 200 اور لڑکی کے والوں کے گھر سے مشکل سے 20 بندے آئیں گے، ہیں نا زیادتیاں ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ۔ بارات کے دن آپ زبردستی 200 بندے لے کے جاتے ہیں، کہاں کہاں آپ زیادتی نہیں کرتے لڑکی والوں کے ساتھ، صحیح؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دلہن کو بھئی گھر کے بڑے چلے جائیں، گھر والے چلے جائیں، چلے جی گھر والے 8-10 لوگ ہیں وہ چلے جائیں، ساتھ کوئی چچا ماموں آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ 2-4 بڑے بندے پکڑیں، کوئی 10 بندے جا کے دلہن کو لے آئیں، عزت کے ساتھ لے آئے اسے اپنے گھر، اگلے دن ولیمہ کر لے، لڑکی والوں سے کہیں بھی آپ بھی اپنے 50 بندے آپ بلا لیں، کوئی 50-60 ہم بلا لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کیا کرے ان خیالات کا جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جی ہم تو لڑکے والے ہیں، ہم لڑکی والوں کو کیوں پرواہ کریں، ہمیں تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو دوبارہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کے موقع پہ نہیں بلایا۔ دوسری بات یہ ہے جب کہ کوئی نکاح کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، یہ دعا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تم دونوں کو برکت دے اور تمہارے اندر خیر جمع کر دے۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ حدیث نمبر 900 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جہاد کیا، ہم نے ان کے ساتھ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں چل رہے تھے، اور میرا گھٹنا اللہ کے رسول کی جو ران ہے اسے چھو رہا تھا۔ حضرت انس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور میرا گھٹنا جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا۔ پھر آپ کا جو ازار تھا وہ کھسک گیا، اور میں نے آپ کی ران کی سفیدی کو دیکھا۔ اتفاق کیا ہوا؟ کپڑا وہاں سے کھسک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کو نظر آ رہی ہے۔ جب آپ بستی میں داخل ہوئے، یعنی خیبر کی بستی میں، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی کہا خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو ڈرائے گیوں کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ 3 دفعہ کہا۔ کیا چیز 3 دفعہ کہی؟ یہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
خیبر برباد ہوا اور ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جاتے ہیں تو ان ڈرائے گیوں کی صبح بڑی بری ہوتی ہے۔ آپ نے یہ 3 دفعہ نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ دشمن کو مرعوب کرنا مقصود تھا۔ راوی کہتے ہیں لوگ اپنے کاموں کی طرف نکل گئے تھے تو انہوں نے کہا محمد کا لشکر آ گیا، یعنی اچانک آپ نے حملہ کیا، لوگوں کو نہیں تھا، پہلے اندازہ نہیں تھا، لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل چکے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے اس کو لڑ کر فتح کیا تو قیدی جمع کیے گئے، دہیہ کلبی آئے اور انہیں کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایک لونڈی دے دیجئے ان قیدیوں میں سے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو، تو انہوں نے صفیہ بنت حییج کو لے لیا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دہیہ کو صفیہ بنت حییج دے دی ہیں جو کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں کی سردار ہیں، وہ ان کے لیے درست نہیں ہیں، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ دہیہ کلبی حضرت صفیہ کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور دہیہ کلبی سے کہا کہ ان قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر میں لڑائی کے بعد قیدی جمع کیے گئے۔ دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی دے دیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ قیدی ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا، لیکن بعد میں ایک اور صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دہیہ کلبی کو صفیہ دے دی ہیں، صفیہ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں، یہ حییج بن اخطب کی بیٹی تھی جو کہ بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار تھے، تو ان کی بیٹی تھیں، تو یا رسول اللہ وہ تو آپ کو نہیں، آپ کے لیے مناسب ہے۔ خیر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت دہیہ کلبی کو بلایا اور ساتھ ہی وہ حضرت صفیہ کو بھی لے کر آئے۔ آپ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور دہیہ کلبی سے کہا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو، جو پہلے والی صحابی کی بات مناسب ہے، اور آپ نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت صفیہ جو تھیں یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہودی سردار کی بیٹی تھی، خود بھی یہودی تھیں، یہ چھوٹی عمر کی تھی اور ان کی شادی کچھ دیر قبل ہی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ان کا باپ بھی مارا گیا، ان کا خامد بھی قتل ہوا اور یہ لونڈی بن کر آئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو لونڈی نہیں رہنے دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک سردار کی بیٹی کے لیے ایک لونڈی بننا بڑا مشکل کام ہے، محکوم بننا، سارے حکم چلائیں، سردار کی بیٹی کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے اختیار کر لیا اور ان پر احسان کیا ان کو آزاد کر دیا۔ سب سے پہلا احسان یہ کیا اور ان کو ساتھ اسلام پیش کیا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ مسلمان ہو گئی تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ یہ بیچاری بڑی غمزدہ تھی کہ میرے باپ اور میرے خامن کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ اللہ کے رسول پھر ان کو سمجھاتے تھے، دیکھو نا انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی، مسلمانوں کے لیے جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ان کو قتل کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھ گئیں اور بعد میں یہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی، بڑی خوبصورت خاتون تھی اور اللہ کے رسول سے دل سے محبت کرنے لگ پڑی۔ آپ نے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کیا کہ یہ آپ سے دلی محبت کرنے لگ پڑے۔ بہرحال آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے لونڈی کے طور پر ہی رکھ لیتے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول ہر ایک کی عزت نفس جو تھی اس کو برقرار رکھتے تھے، ان کو آزاد کر دیا اور ان کو مزید عزت بخشی، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ ٹھیک ہے نا، وہاں بھی تم سردار کی بیٹی تھی اور یہاں پہ تم ساری دنیا کے سردار کی بیوی ہو، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ہی ان سے اچھا سلوک بھی کیا۔ تو ثابت نے ان سے پوچھا اے ابو حمزہ ان کا مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا مہر ان کا اپنا نفس تھا، ان کو آزاد کر دیا اور ان کو نکاح کر دیا۔ یعنی اب ان کا مہر کیا تھا؟ حضرت صفیہ کا، ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھا۔ ایک لونڈی جب
ہوتی ہے، بڑے خاندان سے ہوتی ہے، تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام لونڈی اگر بازار میں 50,000 کی بک رہی ہے یا 10 لاکھ کی بک رہی ہے، تو جو اونچے خاندان کی ہوگی وہ اس کی قیمت اس سے 4 گنا زیادہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر کیا رکھا تھا؟ ان کو آزاد کر دینا، یہی ان کا مہر تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا مہر تھا، ٹھیک ہے، بہت بڑا احسان تھا آپ کا۔ آپ نے انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، حتیٰ کہ جب راستے میں تھے تو انہیں ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر دیا۔ ام سلیم جو ہیں یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں تیار کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صفیہ جو تھیں یہ اس وقت حائضہ تھیں، لیکن سفر کے 1-2 دنوں میں یہ پاک ہو گئے، تو پھر آپ نے نکاح تو پہلے ہی کر لیا تھا، تو پھر ام سلیم نے ان کو تیار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رات گزاری اور آپ نے صبح اس حالت میں کی کہ آپ اس وقت دلہا تھے۔ آپ نے فرمایا اب ولیمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے آئے، اور آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ کوئی آدمی کھجوریں لایا، کوئی آدمی جو ہے گھی لایا، اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ستوؤں کا بھی ذکر کیا تھا، تو انہوں نے ایک مکسچر بنا لیا، اور یہ اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا۔ اب دیکھیے جی، اللہ کے رسول اس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے ہیں، اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت مال ملا تھا۔ اللہ کے رسول ویسے بھی مدینے کے حکمران تھے، اور اگر فوری بات ہے تو غزوہ خیبر میں آپ کو بہت مال بھی ملا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے انصار کے دیے ہوئے جو عطیات تھے انہیں واپس کر دیے تھے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ اب ادھر سے حضرت صفیہ جو ہیں یہ مالدار ترین آدمی کی بیٹی ہیں، تو آپ سمجھیں ان 2 آدمیوں کا ولیمہ ہو رہا ہے خیر سے۔ اور ولیمہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے ولیمہ کریں۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، لوگوں سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئے۔ کوئی آدمی ستو لایا، کوئی آدمی کھجوریں لایا، کوئی آدمی گھی لایا۔ اب اس سارے کو بلا کے ایک مکسچر بنا دیا گیا، اور وہ ساروں نے مل کے کھا لیا۔ اور یہ ولیمہ تھا کس کا؟ اس کائنات کے سردار کا، اور حضرت صفیہ کا، جو کہ مالدار ترین خاتون ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے یہ دال روٹی کا ولیمہ تھا، اور یہ دال روٹی بھی اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ کون لایا ہے؟ بتائیں نا، کون لایا؟ لوگ خود لائے، لوگ خود لائے ہیں۔ لہٰذا ولیمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور مالدار ترین لوگوں کا ولیمہ ایسے ہوا۔ اللہ کے رسول نے دیکھیں ہمارے سامنے مثال قائم کی، اور ہم جب تک کوئی 10-20 لاکھ کا قرضہ نہ لے لیں ہماری تب تک شادیاں نہیں ہوتی۔ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے آسانی کی۔ آپ کے پاس مال ہے اچھا کھانا کھلا دیجئے، نہیں ہے دال روٹی کھلا دے، اور دال روٹی بھی خود نہ کھلائیں، لوگوں سے کہیں اپنے اپنے کھانے خود لے آؤ، خود لے آؤ، ون ڈش کر لو، یہ ولیمہ ہو جائے گا۔ عجیب لگ رہی ہیں نا آپ کو یہ باتیں ہیں، لیکن یہی باتیں صحیح باتیں، یہی باتیں صحیح باتیں۔ آپ دال روٹی کا ولیمہ کیجئے، اور دال روٹی بھی خود نہ دیجئے، لوگ آئیں اور مل کے آ کے بیٹھ کے کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا ہے، اور چمڑے کے دسترخوان کے اوپر کوئی لا رہا ہے، ستو لا رہا ہے، کوئی گھی لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھجوریں اور ستو یہ سب سے کم معیار کی چیزیں ہوتی تھیں اس معاشرے میں۔ دال روٹی ہو گئی، بنڈش سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ولیمے پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 بندوں کو ہی بلائیں، ارے بھائی 20-25 کو بلا لیجیے، صرف گھر والوں کو بلا لیجیے، صرف گھر والوں کو بلا لیجیے، اپنی قریبی لوگوں کو بلا لیجیے۔ شریعت آپ سے کب تقاضا کرتی ہے کہ جب تک کہ آپ قرضہ نہ لیں تب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو۔
آپ مہر کم سے کم دے دیں، آپ کم سے کم لوگ بلا لیں، آپ ولیمہ جو ہے وہ اس میں بھی آسانی کر لیں، لوگ تھوڑے بلا لیں، 1 ڈش کا کر لیں، دال روٹی کا کر لیں، جو آپ کو آسانی ہے۔ مہر آپ چاہیں بیوی سے معاف کرا لیں، مہر آپ چاہیں بیوی سے ادھار کر لیں۔ نکاح میں آسانی ہونی چاہیے۔ اصل بات ہے جن معاشروں میں نکاح میں آسانی نہیں ہوتی وہاں پہ زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں زنا آسان ہوتا ہے، اور جہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں زنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نکاح اتنے مشکل بنا دیے ہیں کہ بے حیائی حد سے بڑھ گئی۔ آپ نے دیکھا پہلے ایک آدمی ایک عورت سے بے حیائی کرتا تھا، اب گینگ ریپ ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی خبریں پڑھتے ہو کہ ایک بھائی کے سامنے ایک بہن کو ریپ کیا جا رہا ہے، اور ایک بندہ ریپ نہیں کرتا، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پنجواں آیا، پھر چھٹا آیا۔ وہ بھائی کا جگر نہیں پھٹ جاتا؟ اور یہ ساری کی ساری خباثتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں، ان سارے مسائل پر میری ایک کتاب ہے جس کا نام الزواج ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کو یہ اسٹال پہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، کل آپ کو اسٹال پہ مل جائے گی۔ تو اس کتاب میں یہ سارے مسائل قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، اور اپنے لیے آسانیاں دیکھیے شریعت ہمیں کون کون سی آسانی دیتی۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 902 حضرت انس کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے سب سے اچھا ولیمہ حضرت زینب کا کیا تھا۔ آپ نے ان کا ولیمہ بکری کے ساتھ کیا تھا۔ اب دیکھیے جی، حضرت صفیہ کا ولیمہ تو آپ نے کیا ہے دال روٹی کے ساتھ، اور وہ بھی خود نہیں دی، لوگوں سے کہا تم ہی لے آؤ۔ لیکن حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ خود نکاح کر لیا تاکہ یہ رسم توڑ دیں۔ عربوں میں اصل میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسم توڑنی تھی، تو آپ نے حضرت زینب سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا جو ولیمہ کیا ہے وہ بہترین تھا، گوشت اور روٹی، اور یہ اپنے دور کا سب سے بہترین ولیمہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے ولیمے کی بھی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اور اگر حالات تنگ ہیں تو حضرت صفیہ کے ولیمے کی بھی مثال موجود ہے۔ حدیث نمبر 904 حضرت انس کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حجاب کے مسائل کو جانتا ہوں۔ ابی ابن کعب میرے سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے ساتھ رات گزاری، اور آپ نے ان سے مدینہ میں نکاح کیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، جب کہ دن چڑھ چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے تک چلے گئے۔ اب حجاب کی جو آیات ہیں، پردے کی آیات کب نازل ہوئیں؟ حضرت انس کہتے ہیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ وہ میرے سامنے نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا، اور آپ نے ان سے نکاح جو تھا مدینے میں کیا تھا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ رات گزاری، اور اگلے دن آپ نے ولیمہ کیا۔ ولیمہ کرنے کے بعد لوگ جو تھے، لوگوں نے کھانا کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ اب وہ جا کے حضرت زینب کے پاس بیٹھیں۔ آپ اٹھے، اس انداز سے اٹھے کہ گویا کہ اب آپ جیسے محفل برخاست ہو جائے۔ اللہ کے رسول اٹھے، آپ کے ساتھ لوگ بھی اٹھ گئے، لیکن 3 لوگ پھر بھی بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ چاہتے تھے کہ یہ سارے جائیں تاکہ آپ حضرت زینب کے پاس جا کے بیٹھیں، ظاہر ہے انسان نے نئی رات کو شادی ہوئی ہے، آپ کا دل تھا ان کے پاس بیٹھنے کو، تو وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول اٹھ کر دوسری ازواج کے گھر گئے، حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ حضرت انس آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ نے خیال کیا کہ اب وہ جا چکے ہوں گے،
تو میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا تو وہ ابھی بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہو گئے. حضرت عائشہ کے گھر سے آپ واپس آئے, وقت گزاری کے لیے آپ گئے تھے, لیکن دیکھا وہ 3 بندے ابھی بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. آپ لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ لوٹا, حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے. آپ بھی واپس آئے اور میں بھی واپس آیا, تو ابھی تک اب وہ جا چکے تھے. یعنی 2 دفعہ چکر لگانے کے بعد جب اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو اب وہ تینوں شخص جو تھے جا چکے تھے. تو اللہ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت زینب کے پاس بیٹھنے لگے, اور اس وقت یہ آیات اتری ہیں, پردے کی آیات اتری. ٹھیک ہے, اس وقت پردے کی آیات اتری, اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, میرے اور زینب کے درمیان ایک چادر لٹکا دی. حضرت انس بھی آپ کے ساتھ جانے لگے تھے. حضرت انس آپ کے خادم تھے, ان کی عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی. آپ کے ساتھ دن رات رہتے تھے. ابھی تک چونکہ حجاب کے احکامات نہیں اترے تھے, یہ بھی آپ کے ساتھ جانے لگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے درمیان اور حضرت انس کے درمیان ایک چادر لٹکا دی, اور ساتھ ہی اس وقت حجاب کی آیات نازل ہوئیں, اور ساتھ ہی دعوت میں جانے کے آداب نازل ہوئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. اے لوگو, نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے, اس کے تیاری کا انتظار نہ کرو, تمہیں جس وقت بلایا جائے داخل ہو جاؤ, جب تم کھا لو تو پھر اٹھ کے چلے جاؤ, اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہا کرو. اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی تم سے شرم کرتا ہے, لیکن اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا. اور اس کے بعد اگلی آیت ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. جب ان ازواج سے تم کوئی سوال کرنا چاہو, کوئی چیز مانگنا چاہو, تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. یہ پہلا سب سے حکم نازل ہوا تھا حجاب کا, جو کہ ازواج مطہرات کے لیے ہوا تھا. پھر بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی حجاب کو لازم کر دیا. اچھا جی, حدیث نمبر 906 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی ایک کو ولیمے کے لیے بلایا جائے تو اس کو ولیمے میں آنا چاہیے, ولیمے کی دعوت قبول کرنی چاہیے. اب حدیث نمبر 907 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے تھے, یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہوتا ہے, جس کے لیے مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا خیال ہے, آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, سارے امیر لوگوں کو تو بلا لیا جاتا ہے, امیر رشتہ داروں کو سب پوچھتے ہیں, اور غریب رشتہ دار بھی ہوں تو ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایسا ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے. ویسے بھی سارے امیروں کو بلا لیا, اپنے گھر کے ملازموں کو کبھی بھی ولیمے میں دعوت نہیں دیتے. ہاں, ان کو کام کرنے کے لیے بلا لیتے ہے نا. تو ولیمے میں کس کو بلانا چاہیے, امیروں کو بھی بلائے, غریبوں کو بھی بلائے, ورنہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہوگا. اور جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہ کیا, اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. لہٰذا ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. مثال کے طور پہ موسیقی, وہاں پہ میوزک بج رہا ہے, وہاں پہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں, تصویریں اتر رہی ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں. ایک مصیبت ہوتی ہے شادیوں میں, آج کل کی شادیوں میں تو اتنی بے حیائی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو جب میوزک بج رہا ہے, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, لڑکی مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے ہیں, یا اسی طرح اللہ کی واضح نافرمانیاں ہو رہی ہوں, ایسے ولیمے کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, واپس آ جاؤ. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ان کا انکار کیا جا رہا ہو, وہاں پہ نہ بیٹھو. اگر تم وہاں بیٹھو گے, انکم اذا مثلہم, اس وقت تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. تو لہٰذا اگر ولیمہ حرام کمائی کا ہے, اور آپ کو واضح پتہ ہے ولیمے میں حرام کام ہو رہے ہیں, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے,
جو ہے بے پردگیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ نہ بیٹھیے، یا بیٹھیں تو پھر اپنے پردے کو سنبھل کے بیٹھیں اور ان نافرمانیوں کا حصہ نہ بنیں۔ اگر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ اس وقت ان جیسے ہوں گے، ان نافرمانیوں سے منع کریں، ورنہ پھر وہاں نہ بیٹھیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 910 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم جنب الشیطان و جنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو مجھ سے، ہمیں شیطان کو سے بچا لے اور شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہماری اولاد سے بھی دور رکھنا۔ اگر اس ملاقات میں اولاد مقدر میں ہو، حمل کا طے پا جائے تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ میاں بیوی ملاپ کے وقت یہ دعا پڑھیں، دوبارہ یہ دعا دیکھ لیجئے، اللہم جنب الشیطان، اللہ شیطان کو، ہمیں شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان، اور شیطان کو دور رکھ، ما رزقتنا، اس سے ہم سے بھی دور رکھ، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی دور رکھ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملاپ میں اولاد دے تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دینا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم عطا کر دی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے اس وقت اللہ سے کہا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور آپ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی بیٹی دی جو پوری دنیا میں واحد ہے۔ کون؟ حضرت مریم۔ اور جو بیٹا دیا وہ بھی پوری دنیا میں اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ایسا کیجئے، اپنی بہو بیٹیوں کو جب نکاح کریں انہیں یہ خاص طور پر سکھائیے کہ ملاپ کے وقت یہ دعا پڑھے، اور اس دعا کے بعد اللہ آپ کو اولاد دے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جیسے میں نے آپ کو قرآن سے بتایا۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو اپنے لیے بھی معمول بنا لیجئے۔ حدیث نمبر 911 جابر کی حدیث ہے کہ یہود کہا کرتے تھے جب کوئی اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ آیت اتری، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ اب بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایات دی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نکاح کے سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ تو یہود کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پیچھے سے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، سامنے سے نہیں پیچھے سے، تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی کو بس جیسے چاہو، دن رات صبح شام، آگے سے آؤ پیچھے سے آؤ، اوپر سے آؤ نیچے سے آؤ، بیٹھ کے آؤ لیٹ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پوزیشن کی جا سکتی، کوئی پابندی کسی بھی قسم کی نہیں لگائی۔ صرف 2 پابندیاں ہیں تعلقات میں، صرف 2 پابندیاں۔ میں دوبارہ آپ سے کہتی ہوں کیونکہ یہ مسائل عام طور پہ بیان نہیں ہوتے، شرم کے مارے لوگ نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ تعلقات میں مرد اوپر ہے عورت نیچے ہے، عورت اوپر ہے مرد نیچے ہے، پیچھے سے آؤ آگے سے آؤ، بیٹھ کے آؤ لیٹ کے آؤ، کھڑے ہو کے آؤ، جو چاہو آپ کر سکتے۔ شریعت نے کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگائی، صرف 2 پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ حیض کے میں تعلقات حرام ہوں گے، حیض میں تعلقات منع ہے، اور وہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے تعلقات سامنے ہونے چاہیے، کھیتی میں آنا ہے، کھیتی میں آنا ہے، دوبر میں نہیں آنا۔ وہ عملے قوم لوط ہے۔ اور جو اپنی بیوی کے ساتھ جو شخص حائضہ سے صحبت کرے، یا عورت کے پاس دوبر سے آئے، یا کاہن کے پاس آئے، تو اس نے محمد پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا، اس نے اس کا کفر کیا۔ یہ
مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 باتوں کا حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، جس نے حائضہ سے تعلقات قائم کیے، یا عورت کے پاس دوبر سے آیا، یا وہ کاہن کے پاس آئے۔ کاہن سے کیا مطلب ہے؟ قسمت کا حال بتانے والے، قسمت کا حال بتانے والے، کل کیا ہوگا، ہفتہ کیسے گزرے گا، شادی کس کے ساتھ ہوگی، بیرون ملک جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ میں یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں، یہ سوالات ہمارے رسالوں میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ کوئی کاہن کے پاس آیا تو پھر وہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ محمد پر جو نازل ہوا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نجومی کے پاس آنا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ غیب کا علم صرف اس کے پاس ہے، اور یہ اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو جب آپ نجومی سے یہ باتیں پوچھتے ہیں، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، باہر جاؤں گا کہ نہیں، شادی کس سے ہوگی، مجھے جو ہے نوکری کب ملے گی، یہ تو اس کا مطلب ہے آپ اگلے کو عالم الغیب سمجھ رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ سب باتوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ہو۔ اللہ کے پاس غیب کے چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سمجھ؟ تو پابندیاں میں نے آپ سے کہا صرف 2 ہیں۔ کون سی؟ حیض میں تعلقات نہیں قائم کرنے، نمبر 2 دوبر میں نہیں آنا، بس۔ باقی کوئی پابندی نہیں، نہ دن کی، نہ رات کی، نہ صبح کی، نہ شام کی۔ رمضان میں ہاں آپ کو روزے میں پابندی ہے، لیکن روزے کی راتوں کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 912 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت رات گزارتی ہے اپنے خامن کا بستر چھوڑ کر، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹ نہیں آتی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بلایا تعلقات کے لیے، عورت نے نہیں گئی، منہ بنا لیا، بات نہیں مانی، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں پلٹ آتی، خامن کی بات نہیں مان لیتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی نماز قبول نہیں کرتا، ایک بھاگے ہوئے غلام کی اور ایک اس عورت کی جو تعلقات کے وقت خامن کی نافرمانی کرے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، مرد کو بھی عورت کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن عورت پر اس وقت انکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، پروردگار جو آسمان کے اوپر ہے وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ خاوند اس عورت سے راضی نہ ہو۔ تو یہ دیکھ لیجئے، آپ کا یہ جو فرض ہے یہ لازمی ہے، اس سے انکار کرنا حرام ہے۔ ویسے بھی میں بڑی پریکٹیکلی ایک بات آپ سے کہتی ہوں، دیکھیں ہم عورتیں جو ہیں صفائیاں کرتی رہتی ہیں، ہانڈیاں پکاتی رہتی ہیں، کپڑے دھوتی رہتی ہیں، گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، بازار میں جاتی رہتی ہیں، شاپنگ کرنے جاتی ہیں۔ سارے کام کوئی اور کر سکتا ہے، آپ کی شاپنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کپڑے ٹیلر سی دے گا، کھانا پکایا بازار سے آ جائے گا، آپ کے بچوں کو کی میڈ بھی سنبھال لے گی، ہیں؟ لیکن یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہے نا، کہ اس کام کے لیے بھی کوئی اور عورت ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے بتائیں؟ اس لیے اس کام کے لیے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے، اس لیے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم رکھیں تاکہ آپ اس وقت تھکی نہ ہوں۔ یہ شوہر کا پہلا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی فرما برداری اس معاملے میں، باقی گھر کے معاملات میں بھی فرما برداری کر رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ فرما برداری نہیں کریں گی تو گھر نہیں چلے گا، لڑائیاں ہوگی، فساد ہو جائے گا، اولاد برباد ہو جائے گی۔ تو جب میں آپ کو بتاؤں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، اولاد ہمیشہ فائدہ اٹھاتی ہے، اور کبھی پلس فائدہ نہیں اٹھاتی، مائنس فائدہ اٹھاتی ہے۔ مائنس کیسے؟ نافرمان ہو جاتی، انہیں بہانے مل جاتے ہیں۔ ماں اور باپ کی جو خرابی ہوتی ہے اس سے ہمیشہ اولاد بگڑتی ہے۔ عورت کو خواہ اس موقع پہ صبر کرنا پڑے، قربانی دینی پڑے، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو
درست رکھے، اللہ کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ معاملات اچھے رکھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی خاطر کسی سے بعض اوقات تعلقات بہتر نہیں رکھ سکتا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر اپنے خامن کی فرما برداری کریں، اللہ اسی میں ہی آپ کے لیے خیر نکال دیں گے۔ تو عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فالصالحات، تو نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، مردوں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب کیا حفاظت کرنی ہے؟ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے سب سے پہلے نمبر پر، کیونکہ اب وہ شوہر کی بھی عزت وہی ہے۔ اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ نمبر 2، اولاد کی حفاظت کریں، مرد کے مال کی حفاظت کریں، مرد کے گھر کی حفاظت کریں۔ یہ سارا کچھ آپ مرد کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس کی غیر موجودگی میں، اگر وہ خود موجود ہے تو وہ خود دھیان رکھ لے گا، غیر موجودگی میں ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، مرد کے مال کی، گھر کی، اولاد کی، عزت کی، مرد کے رازوں کی۔ حدیث قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے آپ کا راز افشا کر دیا، آپ کا راز افشا کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اتنا دکھ لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتار دیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات۔ لمبی آیت ہے کہ شاید کہ تمہارا رب تمہیں طلاق دے دے اور نبی کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ وجہ کیا بنی تھی؟ ایک بیوی نے آپ کا راز افشا کر دیا تھا۔ یہ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھیے آپ، 28ویں سپارے کے آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو مرد کے رازوں کی حفاظت کرنا، عورت جو ہوتی ہے مرد کو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اگر اس کو ذلیل کرنا چاہے نا تو سب سے زیادہ ذلیل کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ مرد کے رازوں کی حفاظت کے لے، بلکہ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ عورت تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو، مرد اس کی عزت کی حفاظت کرے، عورت مرد کی عزت کی حفاظت کرے۔ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں میرا خیال ہے وہ بھی میں آپ کو اس موقع پر بتا دوں۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے، قرآن مجید میں ہے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ بیرونی کام مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ بیرونی کام تمہارے ذمہ ہیں، اور اندرونی کام گھر کے صفائیاں، بچوں کی تربیت، کھانا پکانا، یہ سارا کچھ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو مرد کے ذمہ بیرونی کام ہوں گے اور عورت کے ذمہ اندرونی کام ہوں گے۔ تو عورت کے لیے، عورت اس بارے میں عورت کو بہت حساس ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو دوبارہ ایک بات کہتی ہوں، باقی سارے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کھانا آپ بنوایا بازار سے لا سکتے ہیں، نہ بنے گا قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسی طرح آپ کا جو ہے صفائی گھر کی ماسی کر سکتی ہے، کپڑے بھی آپ کے ماسی دھو سکتی ہے، آپ کے جو کپڑے سلائی بھی بازار سے آج کل آ جاتے ہیں۔ ایک کام ہے جو صرف آپ ہی کو کرنا ہے، اور آپ ہی کو اس کے لیے فریش بھی ہونا ہے، کیونکہ اگر آپ فریش نہیں ہوں گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اس کام کے لیے فریش رکھیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں، میرے سے بڑی دفعہ عورتیں کہتی ہیں، باجی اب بڈھے ہو گئے ہیں، اب بہویں گھر میں آ گئی ہیں تو کیا اب بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ ارے بھئی موت تک ذمہ داری، جب تک میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ ذمہ داری ہے، جب تک میاں بیوی کا رشتہ باقی ہے یہ ذمہ داری باقی ہے۔ مرد کا مطالبہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، نہیں ہے، بس آپ نے اس کی پابند ہو، سمجھ آئی؟ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ باقی میں نے کہا اس کے لیے آسانیاں سوچ سکتی ہیں آپ، کہ میں کون سی آسانی سوچ لوں کہ جس کے ساتھ میرے لیے یہ کام آسان ہو جائے، ہے آپ کی ذمہ داری۔ حدیث نمبر 913 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں نکلے تو ہمیں کچھ قیدی ملے، عرب کے قیدیوں میں سے۔ ہمیں عورتوں کی خواہش تھی اور ہم پر گھر سے دور رہنا بڑا دشوار ہو رہا تھا، لیکن ہم عزل کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے عزل کرنا چاہا، لیکن ہم نے کہا ہم عزل کریں اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہوں، ہم کیوں نہ ان سے پہلے پوچھیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ اب عزل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔
تعلقات کے وقت انسان مرد جو ہے ڈسچارج باہر کر لے، کیونکہ اگر وہ اندر کرے گا ڈسچارج حمل ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ عربوں کے ہاں فیملی پلاننگ کا بہترین طریقہ تھا۔ عرب لوگ جو تھے لونڈیوں سے جب اپنے تعلقات قائم کرتے تھے تو لونڈیوں سے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری اولاد ان سے ہو، کیونکہ وہ کوئی کس علاقے کی، کوئی کس علاقے کی، کوئی کسی مزاج کی، کوئی کسی مزاج کی، ٹھیک ہے؟ تو بچے کے اوپر اس کی ماں کا تو اثر ہوتا ہے۔ اس لیے عرب لوگ ان سے تعلقات اپنی خواہش تو پوری کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان سے ہماری اولاد ہو، اس لیے وہ یہ فیملی پلاننگ کا بڑا سادہ سا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جس وقت ڈسچارج ہونے لگتا ڈسچارج باہر کر دیتے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ نے چاہا کہ ہم عزل کریں، لیکن اللہ کے رسول، خیال آیا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان سے پہلے کیوں نہ پوچھیں؟ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے اگر تم ایسا نہ کرو؟ کوئی بھی روح ایسی نہیں ہے جس نے دنیا میں آنا ہے قیامت کے دن تک مگر وہ آ کر ہی رہے گی۔ یعنی تم کر بھی لوگے عزل تو تب بھی جو اللہ نے بھیجنا ہے وہ تو اللہ نے بھیج ہی دینا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ جتنی مرضی کر لیں، پلاننگ کی کوششیں کر لیں، جو اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں جس کو نہیں دینا اس کو نہیں دینا۔ دیکھیں جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور کوئی بیچارہ ترلے لیتا رہتا ہے کہ اللہ ایک بیٹی دے دے، اللہ اسے بیٹی بھی نہیں دیتے، اور کوئی ترلے لے رہا ہے کہ اللہ مجھے اب اولاد نہ دے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، جس کو عطا فرما دیتے ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں۔ عزل کا بھی فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو عزل کا فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں، دوائی میں شفا اللہ نے رکھی ہے، دوائی کھانے سے کیا سب کو شفا ہو جاتی ہے؟ قطعاً نہیں، بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں شفا ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 915 جابر کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ یعنی ان کا مراد یہ ان کے یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر عزل حرام ہوتا تو قرآن میں اس کی واضح طور پر ممانعت آ جاتی، جیسے اب حیض میں تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہے نا، اسی طرح ممانعت آ جاتی، لیکن اس کی ممانعت نازل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کر رہے ہو تو وہ تو قطعاً حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ حرام ہے اور اکبر الکبائر میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر عورت کی صحت کا مسئلہ ہے، فرض کیا بعض عورتوں کو شوگر ہوتی ہے، اور شوگر کے صحت میں کے درمیان جو پریگننسی ہوتی ہے، بچے بعض اوقات اس کے ساتھ بڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کئی ان کے عضو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے بچوں کو۔ ایسی صورت میں اگر کوئی پلاننگ کر لیتا ہے، یا بعض اوقات کوئی اس لیے پلاننگ کر لیتا ہے کہ بچوں کے درمیان وقفہ زیادہ ہو۔ اب بعض عورتوں کے بچے سال بسال ہو جاتے ہیں اور ان کا وقفہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ عورت کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جب اوپر تلے بچے ہوں تو بعض اوقات ماں ان کی تربیت کرنے میں بھی مسائل اس کے لیے پیش آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ بچوں کی تربیت کے خیال سے پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلاؤں، میرے بچے کی صحت اچھی رہے، اس کے لیے بھی پلاننگ کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کسی اور جائز مقصد کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے، لیکن مفلسی کے ڈر سے پلاننگ کرنا واضح طور پر حرام ہے، اکبر الکبائر ہے۔ یہ اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہوں گی، آج ہمارے ہاں پلاننگ کرنے کا سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے، 2 بچے خوشحال گھرانہ۔ کیا خیال ہے جن کے سب کے 2 بچے ہوتے ہیں گھرانہ خوشحال ہوتا ہے؟ ارے بھئی میرے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں اور میرے سے زیادہ خوشحال گھرانہ کسی کا نہیں ہے۔ کوئی 2 بچے جن کے ہوتے ہیں وہ سارے ہی خوش ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں، مال جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل تھوڑے ہیں، ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے رازق آپ بن گئے، اس کا مطلب ہے رازق آپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی میں ہی دوں گا۔ کیا خیال ہے
ہم اپنے رازق پر خود بنتے ہیں نا، تو لہٰذا پلاننگ جو ہے ان وجوہات کی بنا پہ تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو آج کل جس وجہ پر ہم پلاننگ کرتے ہیں وہ قطعاً حرام ہے، اکبر الکبائر ہے۔ کتاب الایمان میں میں ہی آپ کو پڑھا چکی ہوں آغاز میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما